السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنا گھر چھوڑ کر اپنی والدہ کے گھر آ گئی اور اپنی والدہ سے کہا کہ اب مجھے اس گھر نہیں جانا۔ میری ساس ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہے، میرے ہر کام میں نقص نکالتی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر والدہ نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنے سسرال جانے سے انکار کرتی رہی اور سسرال جانے کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ مجھے زہر لا کر دو تاکہ میں اپنی ساس کو کھلا دوں۔ بیٹی کی یہ شرط سن کر والدہ نے اسے پھر سمجھایا، لیکن وہ اپنی شرط پہ قائم رہی۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ بیٹی اس طرح زہر دینے سے وہ مر گئی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تجھے بھی پولیس پکڑ لے گی اور مجھے بھی۔ میں تجھے زہر لا کر دوں گی، لیکن جیسا میں کہوں گی ویسے دینا۔ میں تمہیں کم پاور والا زہر لا کر دیتی ہوں جو تم روزانہ اسے کم مقدار میں دینا۔ 6 ماہ کے اندر وہ مر جائے گی اور کوئی تم پر شک بھی نہیں کرے گا، لیکن تم یہ کام احتیاط سے کرنا، لوگوں کو شک نہ ہو۔ اس لیے تم اپنی ساس سے ان 6 مہینوں میں کوئی لڑائی تو میں نہیں کرنا۔ خوب دل لگا کر اس کی خدمت کرنا تاکہ اس کے مرنے کے بعد لوگ تجھ پہ شک نہ کریں بلکہ تیری تعریفیں بھی کریں۔ تیرا شوہر، تیری نند اور تیرے سارے سسرالی تیرے قاتل ہونے کے باوجود تجھ سے ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اپنی والدہ کی باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، لڑائی جھگڑے نہیں کروں گی، خوب خدمت کروں گی، اور زہر لے کر اپنے سسرال روانہ ہو گئی۔ اس کی ساس اسے اس طرح آتے دیکھ کر حیران ہوئی ہے، لیکن اس کو تبدیل دیکھ کر گھر کے کام کاج میں بہتری اور فرما برداری اور اس کے جذبہ خدمت کو دیکھ کر پرانی باتیں بھول گئی اور بہو کے ساتھ بیٹی والا رویہ اختیار کر لیا اور ہر آنے والی عورت کے سامنے اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ اور تو اور گھر کی تمام چابیاں سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ 4 ماہ اسی ترتیب سے گزارنے کے بعد بہو کو احساس ہوا کہ میری ساس تو کتنی اچھی عورت ہے، میری ماں سے بھی اچھی ہے، اور میں اسے روز زہر دے رہی ہوں، اس طرح تو میری ساس مر جائے گی، یہ تو بہت برا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئی اور سارا قصہ سنایا۔ والدہ قصہ سن کر مسکرائی اور کہا کہ بیٹی، وہ جو تجھے میں نے دیا تھا وہ زہر نہیں تھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں اس کی خدمت کرتے رہنا، اسے اپنی ماں سمجھنا، انشاءاللہ وہ بھی تجھے بیٹی ہی مانے گی۔ اس سے بد زبانی نہ کرنا، وہ تیری تعریف ہی کرتی رہے گی۔ اب بیٹی کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ گھر ساس اور سسرال کو کس طرح فتح کیا جاتا ہے۔ ماں کی تربیت اور اس کی بات بیٹی جلد قبول کرتی ہے۔ شاید کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے اور سمجھ آ جائے۔ اپنی زندگی کو ضائع مت کریں۔ اللہ سب بھائیوں بہنوں کو نیک اور پاکیزہ شریکہ حیات بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، کہ ہم سب جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔ ہماری ازدواجی زندگی کو ہمیشہ خوش اور آباد اور سدا مسکراتا رکھنا۔